السلام علیکم۔ وہی مناظر تھے، سناٹا، اسرار بھری خاموشی اور ہر لمحہ ٹھٹکا دینے والا ماحول۔ ٹرالی اپنی جگہ موجود تھی، دل چاہا اس کا کپڑا اتار کر اپنا تجسس دور کروں، لیکن مجھے فوزیہ، رہیلا اور جگنو کی فکر تھی۔ اس سے پہلے کہ رانگا یا لچھمی کے آدمی یہاں پہنچتے، میں انہیں تلاشنا چاہتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی اس منحوس کالی حویلی میں میرا ہی تسلط باقی رہ گیا تھا، خواہ عارضی سہی۔ میں نے جلدی جلدی سارے کمروں میں جا کر تلاشی لینا شروع کر دی، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں زینے طے کر کے اوپر آ گیا۔ یہاں نیچے کی بنسبت کمروں کی تعداد کم تھی۔ یہاں بھی وہی حال تھا، ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں مایوس ہونے لگا، حالانکہ مجھے پوری امید تھی کہ ان تینوں کو کالی حویلی میں ہی کہیں رکھا گیا ہوگا۔ میں نے کمروں کی دیواروں اور فرش کو بھی اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھا، کیا خبر کوئی تہہ خانہ ہو، مگر اس طرف سے بھی مایوسی ہوئی۔ اچانک ایک آواز پر میں چونکا۔ یہ آواز باہر سے ابھری تھی۔ میں ابھی اوپری منزل پر تھا اور ایسے کمرے میں کھڑا تھا جس کی ایک کھڑکی بیرونی گیٹ کی طرف کھلتی تھی۔ میں لپک کر کھڑکی کے قریب آیا اور ذرا سا پردہ سرکا کر نیچے دیکھا، تب ہی یکلخت میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ وہ ایک وین تھی اور اس کے اندر سے 4-5 مسلح افراد برآمد ہوئے۔ انہوں نے چست لباس پہن رکھے تھے اور انداز جارحانہ تھا۔ مجھے لگا لنگڑے رانگا نے کوئی گل کھلایا ہوگا۔ کسی طرح اس نے میڈم لچھمی کو میرے اور یہاں کے حالات کے بارے میں مطلع کر دیا ہوگا۔ اب میری ہی تلاش میں انہوں نے اپنے لڑاکا آدمی روانہ کیے تھے، مگر وہ خود کہاں تھے؟ میں اس کا اندازہ لگا سکتا تھا، مگر ابھی مجھے ان سے بڑھنا تھا۔ مگر نہیں، یہ وقت کے ضیاع کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ابھی مجھے ان کے مقابلے میں گھات ملی ہوئی تھی۔ میں لپک کر کمرے سے نکلا اور بے آواز مگر تیزی سے چلتا ہوا بالکونی کی طرف آیا۔ تب تک مجھے نیچے بھاری قدموں کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ وہ سب اندر آ چکے تھے۔ میں نے نیچے چھلانگ لگا دی اور لپک کر ان کی وین کے عقب میں آ گیا۔ وین خالی تھی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وین کی چھت پر سینے کے بل لیٹ جاؤں یا پھر اندر کسی سیٹ کے نیچے دبک لوں، مگر دونوں ہی رسکی کام تھے۔ ایک تو وین کی چھت سپاٹ تھی اور میرے دیکھ لیے جانے کا احتمال تھا، دوسرا اندر بھی یہی خطرناک صورتحال ہو سکتی تھی۔ میں دراصل ان کے ساتھ ہی ان کے اگلے ٹھکانے تک پہنچنا چاہتا تھا، جدھر میرے محتاط اندازے کے مطابق نہ صرف لنگڑا رانگا بلکہ میڈم لچھمی سے بھی سامنا ہونا ممکن ہوتا۔ ابھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چاہتا تو میں ان سے مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میڈم لچھمی یا اور کوئی ان کا اہم فرد ہمراہ ہوتا تو اور بات تھی۔ میں چند لہجے ہونٹ بھینچے سوچتا رہا۔ اچانک مجھے کبیر اور زبیر کا خیال آیا، جنہیں ہم ان کے تعاقب میں کئی گھنٹے پہلے ہی روانہ کر چکے تھے۔ وہ دونوں کہاں رہ گئے؟ میں نے سوچا۔ میں نے انہیں میڈم لچھمی اور ان کے ہم نشین گورا پارٹی کے تعاقب میں روانہ کیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ان دونوں کو اب تک لوٹ آنا چاہیے تھا۔ اچانک میں نے 2 مسلح افراد کو تیزی سے حویلی سے باہر نکلتے دیکھا۔ میں ایک دم محتاط ہو گیا اور قریب میں موجود پورچ کے ایک ستون کی آڑ میں چلا گیا۔ 5 میں سے صرف 2 افراد کا باہر آنا اور 3 کا اندر موجود رہنے کا مطلب کیا ہو سکتا تھا؟ میں یہ جان سکتا تھا، اب وین کے اندر یا اوپر سوار ہونا کم خطرناک ہو گیا تھا۔ وجہ ان کی کم تعداد تھی۔ میں دھڑکتے دل سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ جلدی سے وین میں سوار ہوئے تو میں ان کا ارادہ بھانپتے ہی فوراً وین کی جانب بڑھا۔ فوری طور پر اس وقت کوئی اور موقع نہ تھا، اس لیے میں باحتیاط وین کے عقبی سٹینڈ پر اس طرح جا ٹکا کہ اگلی نشستوں پر موجود ان دونوں کو نظر نہ آ سکوں۔ وین سٹارٹ ہو کر ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ مجھے بھی جھٹکے لگنے لگے، مگر میں نے مضبوطی سے آئرن راڈ پکڑ رکھا تھا اور پچھلے بمپر پر پاؤں ٹکا رکھے تھے۔ کچے پر تو تھوڑی دیر تک وین ہچکولے کھاتی درمیانی رفتار سے چلتی رہی۔ اس کے بعد پختہ سڑک پر آتے ہی اس نے مزید رفتار پکڑ لی۔ میرے لیے زیادہ دیر تک یوں وین کے پیچھے ٹکے رہنا مناسب نہ تھا۔ تھکنے کی بات تو نہ تھی، لیکن اس طرح میں دوسروں کی نظروں میں آ سکتا تھا، لہٰذا ایک موقع تاک کر میں نہایت احتیاط اور آہستگی کے ساتھ چھت پر رینگ گیا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، چھت سپاٹ تھی، لیکن پھر بھی میں نے سینے کے بل خود کو چھت سے چپکا لیا تھا اور ٹانگیں قدرے سکیڑ کر اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کر چھت کے کناروں کو اس طرح پکڑے رکھا کہ نیچے موجود دونوں کو میری چھت پر موجودگی کا ذرا بھی احساس نہ ہو سکے۔ یوں بھی وہ دونوں اگلی نشستوں پر براجمان تھے۔ اگر یہ 2 کی بجائے 5 ہوتے تو میرے نظر آ جانے کا زیادہ خطرہ ہوتا۔ یہاں میں خود کو نسبتاً محفوظ اور آرام دہ سمجھ پا رہا تھا۔
سفر جاری رہا، میں بھی ذرا دیر بعد گردن اچک کر گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ وین اسی سڑک پر آ گئی تھی جو سیالکوٹ روڈ سے دریائے توی کی طرف جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے اندر ایک جوش سا اود کر آیا۔ یہ لوگ یقیناً وہیں جا رہے تھے جدھر یہ خبیث لوگ راجہ تیمور کی معرفت اپنے کسی نئے ٹھکانے کی خفیہ داغ بیل ڈالنے میں مصروف کار تھے، اور جہاں میں پہلے بھی شب خون مار چکا تھا۔ یہ بات ان کے لیے خاصی پریشانی کا سبب بنی رہی تھی۔ مجھے ان کے نئے یا پرانے ٹھکانوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، میں تو اب فوزیہ، رحیلہ اور جگنو کا کھوج لگانا چاہتا تھا کہ معلوم ہو ان بدبختوں نے ان بیچاروں کو کہاں اور کدھر محبوس کر رکھا ہے۔ فوزیہ اور رحیلہ کا معاملہ تو الگ تھا، وہ جگنو سے پہلے ہی غائب کر دی گئی تھیں، جبکہ جگنو کی گمشدگی چند دن پہلے ہی عمل میں آئی تھی۔ اب یہ ضروری نہ تھا کہ ان سب کو ایک ہی جگہ یا اکٹھا کہیں رکھا گیا ہو۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ان کی منزل یہی عمارت ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھ کر میں چونک گیا کہ وہ ادھر رکے بغیر آگے نکل گئے۔ اس عالم میں بھی میری پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ میرے ذہن میں ابھرا۔ یہ لوگ یہاں کیوں نہیں رکے؟ وین عمارت کے قریب سے گزرتی آگے بڑھتی چلی گئی اور میں سینے کے بل وین کی چھت پر لیٹے لیٹے گردن گھمائے عمارت کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اس کے آس پاس سناٹے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ نہ جانے یہ کیا چکر تھا، یہ لوگ آگے کسی اور ہی طرف جا رہے تھے۔ کیا میں چھلانگ لگا دوں؟ لیکن نہیں۔ عمارت کی ویرانی اور ایک بار پھر پہلے میری یہاں دھواں دھار آمد کے بعد شاید اب یہ میرے اہم مقاصد کے لیے بیکار کر دی گئی تھی۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، یہاں کا میزبان بگا تھا جو میرے زیر عتاب آتے آتے رہ گیا تھا۔ تو پھر اب یہ کس طرف جا رہے تھے؟ کیا اپنے کسی اور خفیہ ٹھکانے کی طرف؟ یہی ایک خیال میرے ذہن میں ابھرا اور میں چھلانگ لگانے کا ارادہ ترک کر کے تن بتقدیر ہو گیا۔ تاہم تھوڑی گردن اٹھا کر میں گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ ناپختہ سڑک پر وین کبھی ہلکے اور کبھی تیز ہچکولے کھاتی اب درمیانی رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ یہ دریائے توی کے اطراف کا علاقہ تھا۔ گاڑی دریائے توی کے قریب آنے کے بعد اس کے اونچے ریتلے کراڑے کے ساتھ ساتھ نیچے بنے راستے پر گامزن رہی۔ 15-20 منٹ تک یہ سفر بھی جاری رہا، پھر ایک موڑ گھوم کر وہ دریا سے دور ہونے لگی اور ایک نسبتاً اونچے ٹیلے سے موڑ کاٹ کر بائیں جانب کو گھومی تو میں چونک گیا۔ سامنے ہی مجھے ایک گودام ٹائپ کی بیضوی سی عمارت دکھائی دی۔ یہ نئی عمارت تھی اور کرمزی پتھروں سے تیار کی گئی تھی۔ یہ پہلی والی عمارت سے زیادہ بڑی نہیں تھی مگر نسبتاً نئی ضرور لگی۔ اس کے باہر مختصر سا احاطہ تھا۔ اس عمارت کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا، کیونکہ ان کے اس ٹھکانے کے بارے میں غائبانہ طور پر مجھے انہی کی باتوں سے علم ہوا تھا کہ ان کا اسی مقام پر ذرا آگے ایک اور ٹھکانہ بھی تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب پہلی بار میں نے مندرے والے اور راجہ تیمور کو سیالکوٹ روڈ سے اس طرف جاتے دیکھا تھا، پھر چھپ کر ان کی گفتگو سنی تھی۔ اندازہ تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا کہ ان کا اسی مقام پر ایک اور ٹھکانہ بھی ہے۔ یہ وہی معاملہ تھا جس کے سلسلے میں گڑھ مولا کے بانڈیل سائیں اور ان کے درمیان تنازع بھی ہو چکا تھا، کیونکہ اس ٹھکانے کے قیام کے لیے وہ بانڈیل سائیں کے گاؤں میں دلچسپی رکھتے تھے، مگر اس نے وہاں زمین خریدنے کی انہیں اجازت نہیں دی تھی۔ وہ بانڈیل سائیں کی جاگیر تھی۔ اس پر بانڈیل سائیں کو ان پر کچھ شبہ ہوا تھا۔ یہ کوئی غیر قانونی کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اسی لیے اس کی شہر سے دور دراز جاگیر کا انتخاب کیا تھا۔ جب اس نے اپنے ساتھی بوس اقبال سے اس بات کا تذکرہ کیا تو اس نے اپنے خاص آدمی عدیل کو ان کے پیچھے لگایا تھا۔ یوں عدیل کی ان کالی لہر والوں کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی تھی، اس لیے کہ عدیل ان کالی لہر والوں کی اصلیت جان چکا تھا۔ بہرکیف یہ بات اب ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ یہاں تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہوا کہ سلسلے کی کڑیاں بھی ایک دوسرے سے ملتی محسوس ہوتی رہیں۔ وین اسی عمارت کے قریب آ کر رک گئی۔ میں یکدم محتاط ہو گیا اور خود کو سینے کے بل وین کی سپاٹ چھت سے چپکائے رکھا۔ یہاں میرے دیکھ لیے جانے کا احتمال تھا، اس لیے میں نے ذرا سر اونچا کر کے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ کافی دن نکل آیا تھا، دھوپ پڑنے لگی تھی۔ وین عمارت کے احاطے میں کھڑی تھی اور وہ دونوں اس کے اندر سے تیزی کے ساتھ اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تسلی ہونے کے بعد میں اسی طرح چھت سے چپکے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب کھسکنے لگا، پھر عقب سے وین کی آڑ لیتا ہوا نیچے اتر آیا۔ پہلے سامنے اور دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، لیکن احاطے میں ایک طرف لمبی سی کار کھڑی دیکھ کر میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ اود کر آئی۔ یہ وہی سیاہ مٹسوبشی تھی جس میں گورا جوڑا اور میڈم لچھمی سوار ہو کر کالی حویلی سے روانہ ہوئے تھے۔
मित्सुबिशी की यहाँ मौजूदगी ज़ाहिर करती थी कि वो सब इधर ही आए थे। बाकी लंगड़ा रांगा कहाँ मर गया था इसका भी कुछ पता ना था। क्या खबर उसने भी कोई जुगाड़ मार लिया हो और अपने साथियों के दरमियान यहाँ पहुँच चुका हो। साथ ही मुझे कबीर और ज़ुबैर का भी ख्याल आया, जिन्हें मैंने काली हवेली से ही इनकी रवानगी देखते ही फ़ौरन इनके ताक़ुब में रवाना कर दिया था। मेरे ज़हन में यही सवाल उभरा कि फिर वो दोनों कहाँ थे। इस बारे में मैं ज़्यादा ना सोच सका। अभी मेरा हदफ फ़कत मेरे साथियों की तलाश और खोजना थी। मैं गिरदोपेश पर निगाह दौड़ाता हुआ वैन की आड़ से नहायत मोहतात रवि से निकला और अहाते की दीवार के अकब में तेज़ी से सिरक आया और झुका झुका चलता हुआ इमारत की अकबी सम्त कदम बढ़ाया ही था कि अचानक दूर से मैंने गर्दो गुबार का बगोला सा उड़ता देखा। शायद कोई गाड़ी तेज़ी से इस तरफ आ रही थी। वो मेन रोड से नहीं बल्कि दरियाए तवी के इस बंजर मकाम की तरफ से इधर आ रही थी, जहाँ रेतला कराड़ा था। इस तरफ बंजर वीरानों के सिवा कुछ ना था, क्योंकि वो सरहदी इलाका था और वहाँ से दरिया पार भारतीय इलाका जम्मू शुरू होता था। दरियाए तवी भद्रवाह से कुछ दूर से वजधार से निकलता है और रामनगर की पहाड़ियों की तरफ बहता हुआ इलाका चिमनी में आता है और फिर उधमपुर से होकर जम्मू शहर के साथ साथ बहता हुआ पाकिस्तान में दरियाए चनाब से जा मिलता है। मेरी नज़रें चंद लहजे तक इसी दरिया की तरफ जमी रहीं। गाड़ी मिट्टी का गुबार उड़ाती तेज़ी से इसी तरफ बढ़ती हुई चली आ रही थी। मैं अपनी पेशकदमी रोककर उसके करीब आने का मुंतज़र रहा। मैं देखना चाहता था कि इस गाड़ी की मंजिल कौन सी थी। वो गाड़ी एक लंबी सी जीप थी। मैं उसे देखकर चौंके बगैर न रह सका। इस बात पर नहीं कि वो इमारत के अहाते में दाखिल होकर गेट के सामने रुक चुकी थी, बल्कि ये देखकर कि ये वही गाड़ी थी जिसमें गुज़श्ता दिन मैंने सेठ राजा तैमूर और दीगर को इसमें सवार देखा था। इसके अंदर से राजा तैमूर, बग्गा और एक ड्राइवर के साथ नीचे उतरा। ये कहाँ से आ रहे हैं और गए किधर थे? मेरे ज़हन में ये सवाल आया और मेरी एक टिक नज़रें इन्हीं पर मरकूज़ रहीं। मुमकिन था ये पहले वाली इमारत से रवाना हुए हों, मगर नहीं, वहाँ तो मैंने कोई गाड़ी खड़ी नहीं देखी थी। गोया ये लोग सीधे शहर से ही इधर आए थे। मैंने देखा राजा तैमूर तो वहीं गाड़ी के बोनट से टिक कर जेब से सिगार निकाल कर सुलगाने लगा, जबकि बग्गा और ड्राइवर फ़ौरन लपक कर इमारत के अंदर दाखिल हो गए। मैं अजीब सी उलझन का शिकार हो गया। क्या करूं? ये लोग क्या करने वाले थे? राजा तैमूर का बाहर ही मौजूद रहते हुए सिगार पीते रहने का मतलब एक ही था कि ये लोग यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले थे, मगर क्यों? क्या इन्हें मालूम नहीं था कि अंदर इनकी पूरी क़यादत मौजूद थी? फिर काली हवेली के ताज़ाकार हालात और मेरे साथियों समेत वहाँ शब खून मारना, क्या इस बारे में राजा तैमूर वाकिफ़ ना था? वही हुआ। जल्द ही बग्गा दौड़ा दौड़ा बाहर आया और तैमूर से मुअद्दबाना अंदाज में कुछ कहा। इसके बाद तैमूर भी उसके साथ ही फ़ौरन दरवाजे की जानिब बढ़ गया। सिगार अब भी उसके होंठों में दबा हुआ था। उसके जिस्म पर आज भी बेहतरीन तराश का सूट था। मैं चंद लहजे इधर ही दीवार की आड़ में छुप कर खड़ा रहा, फिर अकबी समत बढ़ गया। मुझे किसी खिड़की या ऐसे रास्ते की तलाश थी जिससे मैं अंदर जा सकूं या फिर बाहर से ही अंदर की कार्रवाई का जायज़ा ले सकूं। खिड़कियां तो मुझे 3-4 नज़र आईं, रोशनदान भी थे और छत भी, मगर खिड़कियों के सारे पट बंद थे। इन पर लोहे की ग्रिलें नस्ब थीं। छत पर जाने के लिए भी मुझे कोई राह दिखाई न दी। मैंने होंठ भींच लिए। मैं नाचार पलटा और उसी वक्त मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। ये इस कदर अचानक हुआ था कि अकब से खुद पर हमला करने वाले को देख भी ना पाया था। जब होश आया तो मैंने खुद को एक हाल कमरे के फर्श पर रसन बस्ता हालत में पड़े पाया। मेरे सर का पिछला हिस्सा बुरी तरह दुख रहा था, मगर मैं इस ज़ख्म को सहलाने से भी कासिर रहा। आंखों के सामने कुछ देर अंधेरे की कैफियत रही। सर को हल्का सा ही मैं झटक पाया। फिर कुछ मंजर मज़ीद वाज़े हुआ तो मुझे अपने सामने धुंधले धुंधले खाके नज़र आने लगे। मैं उन्हें वाज़े तौर पर देखने के लिए अपनी आंखें बार बार खोल बंद करने लगा। तभी कुछ माहौल शफाफियत इख्तियार करने लगा तो मुझे चंद शैतानी चेहरे नज़र आए, जिनके बदहैयत होंठों पर बड़ी मकरूह मुस्कुराहट थी। मैं इन शैतानी चेहरों को पहचान सकता था। इनमें एक तो मैडम लक्ष्मी थी, दूसरा राजा तैमूर, तीसरा बग्गा और चौथे को देखकर तो मैं जैसे सुन्न होकर रह गया। आखिर उस ज़िक्र इस शख्स का अगरचे यहाँ इनके दरमियान में मौजूद होना मेरे लिए गैर मुतवक्का तो नहीं था, मगर अचानक ज़रूर था। गैर मुतवक्का इसलिए ना था कि 1-2 दिन पहले ही मैं उसके बारे में कदरे सराहत से राजा तैमूर और बग्गा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू चोरी छुपे सुन चुका था और मुझे इल्म हो चुका था कि आखिर उस ज़िक्र ये शख्स जो सज्जाद बेग ही था, इनके साथ मिल चुका है।
ہاں، یہ چوتھا شناسا شخص میرے ازلی دشمنوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھا۔ سجاد بیگ، بوس اقبال کا نائب اور سدرا کا خود ساختہ سوتیلا ماموں، ایک خونی اور قاتل انسان، اقبال کے واصل جہنم ہو جانے کے بعد جو اپنے خاص آدمی اور جگنوں کے بھائی عدیل کی طرح کالی لہر والوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، کیونکہ اقبال نے ان سے اپنے دوست بانڈیل سائیں کے حوالے سے تعاون کرنے اور ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ممکن تھا اب بانڈیل سائیں بھی ان کے ٹارگٹ پر ہوتا۔ اب سجاد بیگ ابن الوقت اور موقع شناس ثابت ہوا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بانڈیل سائیں سے ہی رابطہ جاری رکھتا، مگر اس نے اس کے برعکس کالی لہر والوں کے ہاتھوں اپنے ضمیر کا سودا کر لیا تھا، اور ایسا یقیناً اس نے میری دشمنی میں کیا تھا۔ جیسا کہ مروجہ اصول ہوتا ہے کہ دشمن کے دشمن سے یاری، یہی سجاد بیگ نے کیا تھا۔ میں اب کے برا پھنسا تھا۔ کالی لہر کی پوری قیادت چند ایک کو چھوڑ کر ماں اپنے حلیفوں کے یہاں موجود تھی۔ گورا پارٹی ابھی نظر نہیں آئے تھے۔ ان سب لوگوں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ کبھی ان کی نظروں میں شیطانی مسکراہٹیں کھیلنے لگتیں تو کبھی خونخوار چمک اور منتقمانہ رعونت۔ ان کے وہی دو ہواری جن کی وین کی چھت پر میں یہاں تک پہنچا تھا میرے دائیں بائیں مستعد کھڑے تھے۔ ایک نے مجھ پر پانی کی بھری ہوئی بالٹی ڈال دی۔ میں پانی سے شرابور ہو گیا۔ ایسا انہوں نے شاید مجھے پوری طرح ہوش ملانے کے لیے کیا تھا۔ سہراب، تمہارا آخری وقت اب تمہاری زندگی سمیت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ایک رہسی آواز میڈم لچمی کی تھی۔ اس میں نخوت اور شدید قسم کی انتقامی نفرت بھی تھی۔ زندگی اور موت صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھوں میں ہے خبیث عورت۔ میں نے بھی لیٹے لیٹے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فوراً غضبناک لہجے میں کہا، اس میں طنز کا زہر بھی تھا۔ کیا بھول گئیں تم؟ پہلے بھی میں تمہارے ہتھے چڑھا تھا اور تم نے مجھے یہ سمجھ کر زندہ قبر میں دفنا دیا تھا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا، لیکن دیکھ لیا تم نے سب نے، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اس کی بکواس سننے سے بہتر ہے کہ اس کا اسی وقت بندوبست کر دیا جائے۔ اس بار راجہ تیمور نے غصیلے لہجے میں میری طرف گھورتے ہوئے میڈم لچمی سے کہا۔ میں نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے شاید علم نہ تھا کہ میں اسے غائبانہ طور پر صحیح پر جان چکا تھا۔ ابھی نہیں راجہ صاحب، ذرا رانگا کو ٹھیک ہو جانے دو، میں اس سے اس کے بارے میں مشورے کی پابند ہوں۔ تو کیا پھر اس کا لیکچر سننے کے لیے اسے یہاں ڈالا گیا ہے؟ اسے فوراً قید خانے میں لے جا کر پھینک دو، راجہ جھلا کر بولا۔ ہمارے نئے ساتھی سجاد بیگ نے اس سے کچھ گفتگو کرنا تھی۔ میڈم لچمی نے اس کی جھلاہٹ کا برا منائے بغیر کہا۔ پھر وہ سجاد بیگ سے مخاطب ہوئی۔ مسٹر سجاد بیگ، شکار سامنے ہے، اس سے تم کیا بات کرنا چاہو گے؟ سجاد نے میری جانب دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ راجہ تیمور سگار سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ سہراب، مجھے اب تک تمہاری بیوقوفیوں پر بہت حیرت اور افسوس ہوا ہے، سجاد نے کہنا شروع کیا۔ میں خاموشی سے اس کی بکواس سننے لگا۔ البتہ یہاں ایک سوال نے میرے سوچتے ذہن میں سر ضرور اٹھایا تھا کہ بوس اقبال کی باقیات یعنی سجاد بیگ اگر یہاں موجود تھا تو پھر سلیم چھالیا اور راجو بوری کہاں تھے؟ وہ اس کے ہمراہ کیوں نظر نہیں آئے؟ راجو بوری تو ممکن تھا میرے اس رات والے تباہ کن حملے کے بعد ختم ہو چکا ہو، مگر سلیم چھالیا کو تو یہاں اس کے ساتھ موجود ہونا چاہیے تھا۔ پھر چودھری جی برادران کے بارے میں بھی سوال اٹھتا تھا۔ چاہیے تو تمہیں یہ تھا کہ ہمارے گروہ میں رہتے ہوئے تم خود کو منواتے، تنظیم کے وفادار رہتے، اس کے صلے میں تمہیں ایک بڑا عہدہ اور بڑا مقام ملتا، مگر افسوس کہ اس کے برعکس تم نے ہماری دشمنی میں نام کمایا۔ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ بالآخر اس نے اپنی بکواس کی ابتدا کرتے ہوئے مجھ سے کہا، اقبال صاحب کے مرنے کے بعد میں نے تنظیم کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ یہ تنظیم خود ایک باس ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آج تم میرے نائب ہوتے اور ایسی زندگی گزارنے کے بجائے ہمارے ساتھ عیاشی اور آرام سے رہتے، مگر تم نے یہ سب اچھا نہیں کیا۔ میں نے وہی کیا جو میرے ضمیر کی آواز تھی، اور اب بھی میں یہی کروں گا۔ میں نے اسے انتہائی نفرت بھرے انداز میں جواب دیا۔ میری جوابی کارروائی پر اس کے چہرے پر شعلے سے چمکے اور وہ اسی لہجے میں بولا، بہت غرور ہے تمہیں خود پر، مگر یہ مت بھولنا کہ عنقریب تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے واپس تنظیم میں آنے کی منتیں کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے تنظیم سے ہٹ کر میرا جو ذاتی نقصان کیا ہے، اگر اس کا ازالہ کر دو تو میں تمہاری زندگی بچانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، میں اس وقت جکڑا ہوا ہوں اور اس حالت میں تمہاری کوئی بات سمجھنے کے قابل ہوں نہ ہی کہنے کے۔
اگر مجھ سے کسی معاملہ داری کی بات کرنی ہی مقصود ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اس تکلیف دہ حالت میں مجھے تمہاری بات سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ سجاد نے میری بات سن کر اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور میڈم لچھمی کی طرف متوجہ ہوا۔ میڈم، اس کی رسیاں کھول کر اسے کرسی دے دو، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ میڈم لچھمی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ لوگوں کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اس سے ایک معاملے کی بات کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کی بات مان لی جائے۔ یہ بھلا اب یہاں سے کہاں جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، راجہ تیمور سگار کے مرغولے اڑاتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میڈم لچھمی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کہاں چلے جا رہے ہو راجہ صاحب؟ مجھے اور بھی معاملات دیکھنا ہے اور مہمان پارٹی کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ لیکن اس لڑکے کا آج ہی کوئی آخری بندوبست کر ڈالو، یہ میرا مشورہ ہے، اسے زیادہ ڈھیل دینا ہمارے اور ہمارے مقاصد کے لیے اچھا نہیں۔ آگے تم لوگوں کی مرضی، کیونکہ مجھ سے زیادہ تم اسے بہتر جانتے ہو۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر چل دیا۔ مجھے راجہ تیمور اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سنجیدہ آدمی لگا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی بھی چل دیا، وہ شاید اس کا ڈرائیور تھا۔ میڈم لچھمی نے اس سے کچھ کہنا چاہا مگر نہ کہہ پائی۔ راجہ تیمور کا کسی مہمان پارٹی کا ذکر کرنا مجھے چونکا گیا، کہیں اس کی مراد اس غیر ملکی جوڑے سے تو نہیں تھی۔ البتہ سجاد بیگ نے اس سے تشفی امیز لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں میڈم، میں یہاں موجود ہوں اور میرے ساتھی بھی، میں دیکھتا ہوں یہ کس حد تک میری بات مانتا ہے۔ اس کا اشارہ میری جانب تھا۔ میڈم لچھمی نے وہاں موجود اپنے دو حواریوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ انہوں نے میرے جکڑ بند کھول ڈالے اور مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی دے دی۔ دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے سر کی عقبی چوٹ کو سہلایا، پھر سجاد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ یوں میں اندر ہی اندر ان کی اس بے وقوفی اور مجھے ہلکا سمجھنے کی احمقانہ سوچ پر ہنسا، مگر شاید سجاد بیگ نے میرے چہرے سے جھلکتی مسرت کی ہلکی سی رمق بھی بھانپ لی تھی۔ وہ جمے ہوئے لہجے میں بولا، سہراب، تم نے اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے بہت سے دشمن پیدا کر لیے ہیں، جو نہ صرف تمہارے بلکہ تمہارے خیر خواہ اور جانثار ساتھیوں کے بھی خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ ان میں تم مجھے بھی سر فہرست سمجھو، کیونکہ تم نے ہمارے بعض ساتھیوں کو بھی بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس کی ابتدا تم لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ میں نے بات کاٹی، خاموش رہو اور پوری بات پہلے سنو۔ میڈم لچھمی پہلی بار مجھ سے بڑے غصیلے لہجے میں مخاطب ہو کر گررائی۔ میں نے بھی جواب میں اس کے مکروہ ڈائن جیسے چہرے پر ایک نفرت انگیز نگاہ ڈالی۔ ہمارا ایک اہم ساتھی اب بھی تمہاری قید میں ہے، سجاد بیگ نے اپنی بات جاری رکھی۔ یاد رکھو، ہم سے دشمنی میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے بربادی اور اپنے پیاروں سے محرومی کے۔ میرا ایک ساتھی جگنو بھی تم لوگوں کی قید میں ہے اور میری بہن رحیلہ اور منگیتر فوزیہ بھی۔ میں نے میڈم لچھمی کی سخت تاکید کے باوجود سجاد سے کہا، میں ان کی رہائی کے لیے میڈم سے بات کر سکتا ہوں۔ سجاد نے کہا۔ مجھے اس کے لہجے سے سخت منافقت کی بو آتی محسوس ہوئی، پھر میں بات کو ختم کرنے کی غرض سے بولا، تم کسی معاملہ داری کی بات کر رہے تھے، میں اسی بات کا منتظر ہوں۔ ہاں، سجاد بیگ نے ایک گہری سانس لی۔ یوں تو ہمارے تقریباً سبھی ساتھی تم نے ہلاک کر ڈالے ہیں، مگر شکرا نامی ہمارا ایک آدمی اب بھی تمہاری قید میں ہے، اس کی بخیر و عافیت واپسی کا بندوبست تمہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے اس کی بات پر اندر سے تسلی ہوئی کہ ان لوگوں نے دوبارہ کلب کی عمارت میں شب خون نہیں مارا تھا، ورنہ نہ صرف ان کا ایک خطرناک اور تباہ کن ساتھی شکرا آزاد ہو چکا ہوتا، بلکہ پرویز سمیت وہاں مقیم اماں اور چنبیلی کی جانیں بھی خطرے سے دوچار ہو جاتیں۔ کیا خبر انہوں نے اپنی پہلی ناکامی کے بعد وہاں دوسری بار بھی ہلا بولا ہو، لیکن پرویز نے اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے حالات پر قابو پا لیا ہو، یا ان لوگوں کے ہتھے نہ خود اور نہ ہی دوسروں کو چڑھنے دیا ہو، یوں یہ حملہ بھی ناکامی سے دوچار ہوا ہو۔ کم از کم اس وقت ان لوگوں کی برہمی اور جلاہٹ سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ تب ہی یہ بات میرے ذہن میں ابھری کہ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو پرویز کو جو جی کی لک آفٹر کے لیے میں نے ہسپتال بلوایا تھا، ایسی بات ہوتی تو پرویز مجھ سے ذکر تو کرتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بعد میں یہ سب ہوا ہو، مگر اتنی جلدی کچھ الجھن درمیان میں تھی، اس کا عقدہ آگے چل کر ہی کھل سکتا تھا۔ زبیر اور کبیر الگ میرے لیے ایک معمہ بنے ہوئے تھے، جنہیں میں نے کالی حویلی سے میڈم لچھمی اور ان کے گورے مہمانوں کے تعاقب میں روانہ کیا تھا۔ اب نہ جانے وہ دونوں کدھر غائب ہو گئے تھے۔ بدلے میں مجھے میرے تینوں ساتھی چاہیے۔ میں نے بھی سودے بازی کی بات کر ڈالی۔
بکواس بند کرو اپنی۔ میڈم لچھمی پھر غیظ آلود لہجے میں مجھے گھور کر بولی۔ اس کا ڈائن جیسا سیاہ رو اور بدحیت چہرہ تیش کی سرخی تلے اور بھی بھیانک اور مکروہ نظر آنے لگا تھا۔ میں نے اس پاگل اور دیوانی چڑیل کو پھر نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے سجاد بیگ سے کہا، کیا ایسے ماحول میں کسی معاملہ داری کی بات ہو سکتی ہے؟ سجاد نے میڈم لچھمی کی طرف دیکھا اور ہولے سے اس سے کچھ کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ تم بھی ہم سے ذرا اپنی اوقات میں رہتے ہوئے بات کرو، مت بھولو کہ تم اس وقت ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے بھی زہریلے لہجے میں کہا، پھر تمہیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تشدد کر کے میرے منہ سے اپنے ساتھی شکرا کے بارے میں اگلوا لو۔ میرے زہریلے طنز پر اس کے جبڑے اندرونی و بال تلے بنچ گئے۔ وہ اسی لہجے میں بولا، رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، بسد شوق۔ میں نے بے پرواہ انداز میں کندھے اچکا دیے۔ میڈم لچھمی کو میرا یہ دلیرانہ انداز سخت کھلنے لگا۔ سجاد بیگ بھی اس بار آپے سے باہر ہو گیا اور ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے ایک لمبی نال والا پستول نکال کر مجھ پر تان لیا۔ اس کا چہرہ اس وقت لال بھبوکا ہو کر مسخ ہو رہا تھا۔ میں تم پر تشدد کرنے میں ہرگز وقت ضائع نہیں کروں گا، تمہیں اسی وقت گولی مار دوں گا، کہتے ہوئے اس نے فائر کر ڈالا۔ یہ حملہ میرے لیے اچانک تھا، مجھے اس کی توقع کم ہی تھی۔ گولی میرے دائیں بازو پر لگی اور آر پار ہو گئی۔ میرے حلق سے کرب انگیز کراہ خارج ہوئی اور میں کرسی سمیت عقب میں الٹ کر فرش پر آ رہا۔ باقی دو حواریوں نے بھی اپنی جیبوں سے پستولیں نکال کر مجھ پر تان لی تھیں۔ میڈم لچھمی کے چہرے پر زہرخند مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ شاید اس کی خواہش کے عین مطابق یہ عمل ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے بازو میں کسی نے گرم سلاخ اتار دی ہو۔ زخم سے خون بل بل بہنا شروع ہو گیا۔ درد اور جلن کے احساس تلے میرے چہرے پر کرب انگیزی طاری ہو گئی۔ میں نے تکلیف کو سہنے کی کوشش میں ہونٹ بینچ لیے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے سلسلے میں ذرا سی بھی خوش فہمی کا شکار مت ہونا سہراب، سجاد نے ذرا دیر بعد مجھ سے سرد اور شفاف لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے میرے دل و دماغ میں جس قدر انتقام کا آتش فشاں پک رہا ہے، تم اس کا شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بولو، شکرا کو تم نے کہاں یرغمال بنا رکھا ہے، ورنہ دوسری گولی تمہاری دائیں ٹانگ میں پیوست ہو جائے گی۔ کہتے ہوئے اس نے پستول کی نال کا رخ اس بار میری ٹانگ کی طرف کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دوسری گولی چلانے میں بھی دریغ نہیں کرے گا۔ حقیقت یہی تھی کہ جب اس نے مجھ سے کچھ نرمی برتی تھی تو میں نے اسے واقعی ہلکا لے لیا تھا۔ دیتے ہو میرے سوال کا جواب؟ اس نے پھر پوچھا۔ اس کے کرخت لہجے میں خونخاری بھی اتر آئی تھی۔ وہ کلب میں ہے، میں نے بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اسے خفیہ تہہ خانے میں رکھا گیا ہے، کیونکہ مجھے شبہ ہو چکا تھا کہ یہ لوگ پہلے حملے کی ناکامی کے بعد نچلے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے دوسرا حلہ بھی فوراً ہی بول دیا ہوگا، مگر اس بار بھی ناکامی ہوئی ہوگی۔ تبھی وہ مجھ سے شکرے کے بارے میں دریافت کرنے پر مجبور تھے۔ لیکن یہاں پھر بات وہی پرویز سے میری ہسپتال میں ہونے والی تازہ ملاقات کی الجھن کی بھی آتی تھی۔ بہرکیف دیکھنا یہ تھا کہ الجھن امیز عقدہ کب کھلتا ہے۔ آخری موقع ہے، اب جھوٹ مت بولنا، سجاد نے خونخوار لہجے میں کہا۔ ہمارے آدمی ابھی ابھی وہاں سے لوٹے ہیں۔ تمہارے دوست کراٹے ماسٹر استاد جوجی کی کلب والی عمارت میں سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کی وجہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پہلے والے ناکام حملے کے بعد تم محتاط ہو گئے ہوگے اور وہاں سے تم نے شکرا سمیت اپنے ساتھیوں کو کہیں اور منتقل کر دیا ہوگا۔ بالکل یہی بات ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ میری الجھن اب دور ہو گئی تھی۔ یقیناً پرویز پہلے والے حملے کے بعد از حد محتاط رہا ہوگا۔ ہماری روانگی کے بعد اس نے جوجی کی ہدایت کے مطابق دوسرے حملے کے لیے خود کو الرٹ رکھا ہوگا۔ تو پھر میں خود کالی حویلی اپنے ساتھیوں کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ اس کا تو تم سب کو علم ہے، میں نے قدرے چالاکی سے جواب دیا۔ ساتھ ہی مجھے ڈر بھی تھا کہ یہ کمبخت کہیں دوبارہ مجھ پر فائر نہ کر دے۔ میں ان شفاق لوگوں کے نرغے میں تھا اور میرا اس طرح بے بسی کے ساتھ زخمی ہوتے رہنا میرے حق میں بہرحال اچھا نہیں ہوتا۔ سجاد بیگ کو میری یہ توجیہ کسی حد تک بہمانی لگی۔ وہ سوچنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ اب تم ہمارے کام کے نہیں رہے۔ سجاد جیسے خود سے بولا۔ مجھے اس کا لہجہ سرد اور عجیب ہی لگا، یوں جیسے وہ اب میرے بارے میں کوئی آخری اور حتمی فیصلہ کرنے والا ہو۔ میں ایک لہجے کے لیے اندر سے لرز کر رہ گیا۔ سجاد نے میڈم لچھمی کی طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ یکلخت صورتحال خطرناک حد تک غیر یقینی اور نازک ہو گئی تھی۔ میرے اندر کے جنگ باز نے انگڑائی لی۔ مجھے اپنے بچاؤ کے لیے جو کچھ کرنا تھا
اپنے زخمی بازو کے ساتھ اسی وقت کرنا تھا، کیونکہ ان کے انداز سے ظاہر ہونے لگا تھا کہ یہ اب مجھے مزید پالنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ میری عقابی نظروں نے ان دونوں ہواریوں کا پل بھر میں جائزہ لیا۔ وہ مجھ سے ذرا فاصلے پر مستعد اور چوکس کھڑے تھے۔ ان کے پستول مضبوطی سے ان کی گرفت میں نظر آئے۔ میں ایسے میں خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا۔ تب ہی میری نظروں نے دیکھا کہ میڈم لچمی نے ان دو ہواریوں میں سے ایک کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ اس پر جھکا، لچمی نے اس کے کان میں چند لفظ ٹپکائے اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ وہاں مجھے سفاکیت اور بے رحمی کے آثار محسوس ہوئے۔ وہ اپنے ساتھی کی طرف آنے لگا۔ وقت اور ماحول پر یکا یک جیسے سنگ دلی طاری ہو گئی تھی۔ دفعتاً میرے اندر کوئی چیخا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب اول الذکر ہواری میرے قریب سے ہو کر اپنے ساتھی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنے بازو کے زخم اور درد کی پرواہ کیے بغیر فرش پر لیٹے لیٹے ایک کلا بازی لگائی، اور اگلے ہی لمحے میری ایک ٹانگ نے بڑا جچا تولا سویپ کیا۔ وہ آدمی اچھل کر میرے قریب گرا۔ ٹھیک اسی وقت گولی چلی۔ میں یہی سمجھا کہ انہوں نے ہی گولی چلائی ہوگی، مگر اگلے ہی لمحے مجھے سجاد بیگ کی چیخ سنائی دی۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے لیے اتنا ہی موقع کافی تھا۔ ادھر میرے شکار کے گرتے ہی پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جیسے ہی فرش پر گرا، وہ میں نے لپک کر اچک لیا۔ ابھی پستول میرے ہاتھ میں ہی تھا کہ دوسرا فائر ہوا، اور دوسرا ہواری جو مجھ پر گولی چلانے کے لیے پر تول رہا تھا، کرہ چیخ مار کر گرا اور اس کے سینے سے خون ابلنے لگا۔ سجاد بیگ کے ہاتھ میں گولی لگی تھی، جس کے نتیجے میں اس کا پستول چھوٹ چکا تھا۔ اس ناگہانی افتاد پر میڈم لچمی پھرتی کے ساتھ صوفے کی آڑ میں چلی گئی، اور پلک جھپکتے ہی اس کے استخوانی ہاتھ میں بھی ایک سیاہ پستول چمکنے لگا، جبکہ بگا نے بھی بصورت اسی صوفے کی آڑ لی۔ وہ پہلے ہی پستول نکال چکا تھا، اور جدھر سے ایک کے بعد دو فائر ہوئے تھے، وہاں اوپر تلے دو تین فائر جھونک مارے۔ میں خود اس معجزے پر حیران تھا۔ یہ اچانک کون میرا نجات دہندہ بن کر ٹپک پڑا تھا؟ جگنو یا استاد جوجی ہو نہیں سکتے تھے، البتہ پرویز، کبیر اور زبیر کی طرف میرا دھیان ضرور چلا گیا۔ ان میں کبیر اور زبیر انہی کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے، لہٰذا ان کی طرف سے مجھے زیادہ توقع تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ معاملہ اب بھی کچھ اور ہی پراسرار سا تھا، کیونکہ کبیر اور زبیر تو کافی دیر سے ان کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کسی جارحانہ کارروائی کی ہرگز تاکید نہ کی تھی، فقط اتنی ہدایت دی تھی کہ وہ صرف یہ دیکھ کر واپس کالی حویلی لوٹ آئیں کہ یہ لوگ اب اپنے کون سے نئے ٹھکانے پر فروکش ہوئے ہیں، وغیرہ۔ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں نامعلوم حملہ آور کی جانب سے یکدم اسرار بھرا سکوت طاری ہو گیا۔ اس دورانیے میں لچمی میری طرف سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھ پر گولی چلائی۔ میں تب تک اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ستون کی آڑ میں چلا گیا تھا، اور وہیں سے میں نے لچمی پر گولی چلائی۔ وہ اس کے کہیں لگی تھی، جس کے سبب اس کے حلق سے بڑی کرہ چیخ خارج ہوئی۔ بگا اپنی میڈم کی چیخ سن کر بوکھلا گیا۔ لچمی میری گولی کھا کر صوفے سے نیچے لڑک آئی، مگر بڑی سخت جان واقع ہوئی۔ اس نے زخمی ہونے کے باوجود سنبھالا لینے میں دیر نہیں لگائی، اور میری جانب فائر جھونک دیا۔ گولیاں ستون سے ٹکرائیں اور سنگریزے اڑے، کچھ نے میرے چہرے پر بھی خراشیں ڈال دیں۔ یوں میرا وہاں زیادہ دیر ٹکے رہنا خطرناک نظر آنے لگا، مگر اب بگا نے بھی نامعلوم حملہ آور کی خاموشی کے بعد لچمی کی تقلید شروع کر دی۔ خبردار، کھیل ختم! اچانک ایک تیز آواز حال میں گونجی۔ نامعلوم حملہ آور منظر عام پر آ چکا تھا، اور اس نے زخمی لچمی کو گن پوائنٹ پر لے لیا تھا۔ اس نامعلوم حملہ آور کو دیکھ کر میری آنکھیں ناقابل یقین انداز میں پھیل گئیں۔ وہ جگنو اور جوجی تو تھا ہی نہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ پرویز یا کبیر اور زبیر میں سے بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ہم میں سے کسی کا ساتھی سرے سے تھا ہی نہیں۔ وقت کو جیسے موت آ گئی، نبضیں گویا تھم کر رہ گئیں، ماحول ساکت ہو کر رہ گیا، ماں سوائے کسی کی ہلکی سسکاری لینے کے۔ یہ میڈم لچمی تھی۔ سجاد بیگ صوفے کے پاس ہی ٹکا رہ گیا۔ مجھ سمیت سبھی لوگ جہاں کے تہاں ہو گئے۔ وہ سلیم چھالیا تھا۔ ستون کی آڑ سے میری پھیلی ہوئی نظریں اسی کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ وہ اکیلا نہیں تھا، کیونکہ ذرا ہی دیر بعد اس کے عقب میں جو شخص ظاہر ہوا اسے بھی میں پہچان گیا تھا۔ وہ گگل تھا۔ یہ وڈے جی یعنی چودھری شالہ جی کا گماشتہ تھا۔ ممکن تھا ان کے اور مسلح ساتھی بھی باہر کہیں موجود اور مستعد کھڑے ہوں، تاہم ان دونوں کی آمد ہم سب کے لیے ہی غیر متوقع سہی، لیکن مجھے ایسے ہی لگا جیسے میں آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے چلا ہوں۔ کیا یہ دونوں ان سے اپنا شکار یعنی مجھے چھیننے کے لیے آئے تھے؟ لا محالہ میرے ذہن میں یہی ابھرا۔
کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا۔ اس بار سلیم کی بجائے گگل کی بھیانک غراتی ہوئی آواز گونجی، فوراً ہتھیار زمین پر ڈال دو۔ اس کا اشارہ میڈم لچھمی، سجاد بیگ اور ہواری کی طرف تھا۔ انہوں نے فوراً ان کے حکم کی تعمیل کی۔ سہراب سامنے آ جاؤ، آج تم ہمیں اپنا دشمن نہیں بلکہ دوست پاؤ گے، یہ سلیم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اور میرے اندر کی ہلچل تھم سی گئی، مگر اس کی بات سن کر میرا ذہن چونک ضرور گیا تھا۔ تاخیر تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے سہراب۔ اس بار گوگل نے بھی مجھے براہ راست مخاطب کیا۔ ہم جانتے ہیں تم کس قدر خطرناک دشمنوں میں گرے ہوئے ہو، اور ہم نے بھی اس وقت تمہاری ہی خاطر اپنے سر پر کفن باندھ رکھا ہے۔ ہم تمہیں یہاں سے لے جانے آئے ہیں، سلیم بولا، دوست یا دشمن کی حیثیت سے۔ بالآخر میں نے کہا، یہی وہ وقت تھا جب 4-5 مزید مسلح افراد وہاں آن موجود ہوئے۔ یہ سب انہی کے ساتھی تھے، ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں۔ میری بات پر ایک فائر ہوا، گولی سجاد بیگ کے پہلے ہواری کی کھوپڑی پر لگی اور وہ وہیں تیورا کر گر پڑا۔ اب کوئی مہم جوئی دکھانے کی جرت نہ کرے، ورنہ اس کا بھی حشر ایسا ہی ہوگا، سلیم نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس کے پستول کی خوفناک نال سے دھوئیں کی لکیر لہرا رہی تھی۔ فائر اسی نے کیا تھا۔ میں اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ان کے قریب آ گیا، ایک نظر وہاں موجود سب پر ڈالی۔ اسی وقت میڈم لچھمی نے چلا کر کہا، تم لوگ ہم سے دشمنی کی ابتدا کر کے اچھا نہیں کر رہے ہو۔ میں اس کی جیداری پر حیران ہوا۔ اس نے سلیم وغیرہ کو مخاطب کر کے یہ تہدید کی تھی، دشمنی کی ابتدا تم لوگ اسی دن کر چکے تھے جب باس نے تمہارے آگے ہاتھ پھیلانے سے انکار کر دیا تھا، سلیم نے جواب میں غرا کر کہا۔ باس سے اس کی مراد جہنم واصل اقبال سے تھی۔ سلیم، مت بھولو کہ تم ہمارے ہی ایک اہم کارکن رہ چکے ہو، آج بھی تمہیں وہی حیثیت دیتا ہوں۔ اس بار سجاد نے اس کے ذہن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن کھیل خود سجاد پہلے ہی بگاڑ چکا تھا، جس کے جواب میں سلیم نے زہریلے طنز سے اس کی طرف گھور کر کہا، تم خود ایک غدار، موقع شناس اور فریبی آدمی ہو۔ باس کی موت کے بعد تم نے ان لوگوں کی طرف بھیک کا ہاتھ بڑھا ہی دیا جسے باس کبھی پسند نہیں کرتا تھا۔ تم نے صرف خود کو ہی نہیں بلکہ پوری تنظیم کو ان کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، سجاد بولا، ہمیں ان جیسے دوستوں کی ضرورت رہتی ہے۔ بس یہی بہت، جانو کہ ہم مزید یہاں کوئی خون خرابہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، سلیم نے کہا اور میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ چلو ہمارے ساتھ۔ میں نے دھیرے سے اپنے سر کو جنبش دی، مگر قدم بڑھانے سے پہلے اس سے بولا، اگر تم دوستی کی بات کرتے ہو تو میرے 3 اہم ساتھی ان لوگوں کی گرفت میں ہیں۔ میں یہاں انہی کا پتہ لگانے کے لیے آیا تھا۔ ابھی صرف تم ہمارے ساتھ چلو، باقی بعد میں دیکھ لیں گے۔ وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ کیا نہیں جانتے کہ تمہاری خاطر ہم سب نے اپنی جانیں ہتھیلی پر لے رکھی ہیں؟ گوگل نے یہاں پہلی بار درست لہجے میں مجھ سے کہا تو میں نے گردن جھٹک کر اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ سلیم نے گوگل سے کچھ کہا، وہ سرد پڑ گیا، پھر مجھ سے بولا، ان کے ایک ساتھی کو یرغمال بنا کر لے چلتے ہیں، وہ سب اگل دے گا، لیکن ابھی ان سے بات کرنے کا وقت نہیں۔ تب پھر میڈم لچھمی کو یرغمال بنانا ہوگا، میں نے کہہ ڈالا۔ کیا کہتی ہو میڈم صاحبہ؟ سلیم نے میرا مطالبہ سنتے ہی اس کی طرف دیکھا۔ میڈم لچھمی نے کسی زخمی ناگن کی طرح غرا کر کہا، میری لاش لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، میں خود کو گولی مار سکتی ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے جھک کر پھینکا ہوا اپنا پستول اٹھانا چاہا تھا کہ گوگل کے پستول نے دھماکہ کیا، گولی پستول پر لگی اور وہ پھرکی کی طرح گھومتا ہوا دور جا پڑا۔ میڈم وہیں جھکی رہ گئی۔ سلیم نے اپنے 2 ساتھیوں کو اشارہ کیا، وہ لپک کر میڈم لچھمی کی جانب بڑھے۔ لچھمی نے جھکے جھکے ہی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور کوئی شے نکال کر اچھال دی۔ ایک غبار آلود سا دھماکہ ہوا اور ہر طرف رنگین سا دھواں پھیل گیا۔ یہ اس قدر سرعت کے ساتھ پھیلا کہ پل کے پل اپنا حجم بھی چہار اطراف میں پھیلا دیا۔ تب ہی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابھریں۔ میں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اندازے سے دروازے کی جانب دوڑ لگائی تو چند قدموں کے بعد ہی کسی سے ٹکرایا۔ وہ میری ٹکر سے لڑکھڑا گیا تھا یا گر پڑا تھا، مگر میں نے خود کو گرنے نہ دیا، دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر کا منظر صاف تھا۔ میں باہر نکلتے ہی سیدھا جانے کی بجائے فوراً دیوار کی آڑ کی طرف لپکا۔ سامنے دیکھ لیے جانے کا احتمال تھا۔ میں کھسکتا ہوا عقبی سمت نکل گیا۔ زخمی بازو سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، خون ہنوز جاری تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی شرٹ کا دامن ایک ہاتھ اور دانتوں سے پکڑ کر پھاڑا، اس کی پٹی بنائی اور زخمی بازو پر لپیٹ دی تاکہ جریان خون میں کچھ تو کمی آ سکے۔ اچانک مجھے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، پھر دوسری گاڑی سٹارٹ ہوئی۔
اس کے بعد فائرنگ ہوئی، دو ایک چیخیں ابھریں، عجیب سا رن پڑ گیا تھا، خود میری جان ابھی تک خطرے میں تھی۔ میرا ذہن بھی سلیم چھالیا اور گوگل کی اس ڈرامائی اور غیر متوقع انٹری پر الجھا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ اس بات پر کہ سلیم اور گوگل میرے جانی دشمن ہونے کے باوجود مجھے خیر سگالی کا پیغام دے رہے تھے۔ آخر یہ کیا چکر تھا؟ ان کی کایا کیسے ایک دم پلٹ گئی تھی؟ کیا چودھری جی برادران کوئی نئی سازش کھیلنے کے موڈ میں تھے؟ خود سلیم کی اب باس اقبال کے مرنے کے بعد کیا حیثیت رہ گئی تھی؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات محض قیاس پر نہیں سوچے جا سکتے تھے۔ اس وقت میں نے تیزی سے حرکت کی، کچھ چلانے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کسی کو ہوشیار یا خبردار کیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا، یوں جیسے اب بھی کوئی بڑا طوفان بکل مارے ہو۔ غنیمت تھا کہ یہاں دیوار کے ساتھ ساتھ حقبی سمت خودرو جھاڑیاں بھی تھیں۔ میں انہی میں دبک گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اس طرف دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کسی کے چلا کر بولنے کی آواز بھی۔ ان لوگوں کو دفع کرو، سہراب کو ڈھونڈو جلدی اس طرف۔ یہ سلیم چھالیا تھا۔ وہ یہاں آ کر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے میری تلاش تھی۔ میں چھپا رہا، پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں چاہتا تو اسے نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور اس کے ٹلنے کا منتظر رہا۔ وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھتا رہا، پھر ایک جگہ رک کر اس نے سامنے اور دائیں بائیں نظریں دوڑائیں۔ میں اس کے بالکل عقب میں خودرو جھاڑیوں تلے دبکا ہوا تھا۔ دھوپ پھیلی ہوئی تھی، سورج عین آسمان کے بیچ ٹکا ہوا تھا، ہر سو سناٹے کا راج طاری رہا۔ سہراب، اس کی آواز گونجی۔ مجھے اس کی بے وقوفی پر حیرت ہوئی۔ اس نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ میں اس کی چال میں آ جاؤں گا؟ لیکن میں کچھ سوچنے پر بھی مجبور ہوا کہ آخر اسے میرے لیے خیر سگالی کا خیال کیوں آیا تھا؟ کیا اس میں چودھری جی برادران کا ہی کوئی مقصد کار فرما تھا، یا پھر معاملہ اس سے بھی زیادہ پراسرار تھا؟ ابھی میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت مجھے جگنو سمیت فوزیہ اور رحیلہ کی تلاش تھی۔ سہراب، مجھے معلوم ہے تم آس پاس کہیں چھپے بیٹھے ہو۔ مان ہی اس نے چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ میں یکدم محتاط ہو گیا۔ وہ بہت شاطر تھا، فوراً ادراک کر چکا تھا کہ میں کہیں نہیں گیا تھا۔ راہیلہ میرے قبضے میں ہے، اب بھی میں تمہاری طرف دوستی اور خیر سگالی کا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہوں۔ وہ بولا۔ میں راہیلہ کے ذکر پر بری طرح چونک گیا۔ اب اس کمبخت نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، لیکن اس نے فوزیہ کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ سوچ کر میری بے چینی فزوں تر ہو گئی۔ راہیلہ میرے پاس محفوظ ہے، وہ میری مہمان ہے، وہ ہمارے ہاں قیدی نہیں۔ بعض اوقات حالات اس سطح پر آ جاتے ہیں کہ دشمنوں کے مفادات بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ لو، میں غیر مسلح ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا پستول تھوڑے فاصلے پر پھینک دیا۔ میں جھاڑیوں سے نکل آیا اور اسے عقب سے پکارا۔ وہ ایک دم پلٹا، مجھے دیکھا اور مسکرا دیا۔ میں ذرا سی بھی چالاکی برداشت نہیں کر سکتا سلیم، میں نے اپنا پستول اس کی جانب تانے رکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں مجھے ہزاروں فتنے چھپے محسوس ہوئے۔ تمہارا اس طرح سامنے آ جانے کا ایک ہی مطلب ہے دوست، کہ تمہیں میری بات سمجھ آ چکی ہے، وہ بولا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسی طرح سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب گوگل اور اس کے 3 اور مسلح ساتھی بھی دائیں بائیں سے نکل کر وہاں آ گئے۔ میں محتاط ہو گیا۔ وہ خاموشی سے میری جانب تکنے لگے۔ صرف گوگل نے ہماری طرف پیش قدمی کی۔ سہراب، غصہ تھوک دو، جو ہوا اس پر اب مٹی ڈالو، آؤ ہم آج سب مل بیٹھتے ہیں۔ سلیم بولا۔ مجھے اس کے لہجے سے ہی مکاری اور آنکھوں سے موقع شناسی کی چمک صاف جھلکتی محسوس ہوئی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نے بدستور روکھے لہجے میں کہا۔ تم راہیلہ کے بارے میں بتا رہے تھے، کیا یہ سچ ہے کہ وہ تمہارے قبضے میں ہے؟ قبضے میں نہیں، ہماری مہمان ہے وہ، اس بار گوگل نے کہا۔ مجھے صاف لگا کہ وہ راہیلہ کا ڈرامہ رچا کر میرے گرد کوئی جال پھیلانا چاہتے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ تھی کہ ان کا کالی لہر والوں سے ٹھیک ٹھاک ٹاکرا ہو چکا تھا۔ اس کے پس پردہ کیا کہانی تھی، وہ میرے علم میں نہ تھی۔ یہ تجسس اپنی جگہ تھا۔ ہمارے ساتھ چلو، آرام سے بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ تمہارا بدگمان ہونا عین ممکن ہے، لیکن جب ہم سے مل کر بیٹھ کر باتیں کرو گے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، سلیم بولا۔ ساتھ ہی اس نے دوستانہ انداز میں میری جانب مسافے کے لیے ہاتھ بھی بڑھا دیا۔ میں نے نظر انداز کر دیا۔ اس نے برا منائے بغیر کھسیانی سی مسکراہٹ سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہو؟ بالآخر میں اس سے بات کرنے پر آمادہ ہوا۔ اسے ڈیل کا نام مت دو، کوئی موقع شناسی، میں طنزیہ مسکرایا۔ چلو، تمہارے اطمینان کے لیے یہی صحیح۔
اس بار گوگل بولا، ہمارے ساتھ تو چلو، یہاں کھڑے رہنا خطرناک ہو سکتا ہے، پھر تمہارا بازو بھی زخمی ہے۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر کچھ سوچا، پھر ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ پتہ نہیں یہ میری بے وقوفی تھی یا پھر راحیلہ کے ذکر پر مجھے فوزیہ کی فکر لگ گئی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ ان لوگوں کی آمد نے ہی مجھے کالی لہر کے خطرناک لوگوں سے رہائی دلائی تھی۔ لگتا کچھ ایسا ہی تھا کہ کسی بات یا وجہ سے ان کی اور کالی لہر والوں کے درمیان بری طرح ٹھن گئی ہے۔ ہم سب ایک گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی روانہ ہو گئی، سارے راستے خاموشی رہی۔ میرے دل و دماغ جانے انجانے اندیشوں کی زد میں رہے۔ دن خوب نکلا ہوا تھا اور سڑک پر دھوپ چمک رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے پہلے والے ٹھکانے کا رخ کریں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ شہر پہنچ کر کلاک ٹاور کینٹ سے صدر بازار اور اس کے وسط سے جگن ناتھ ٹیمپل کے قریب سے گزرے، پھر فورٹ روڈ پر آ گئے اور وہاں سے ایک چوراہے پر دائیں جانب مڑے تو خاصا پوش رہائشی علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں بہت سبزہ دیکھنے کو ملا۔ یوں تو پورا سیالکوٹ ہی گھنے درختوں اور باغات سے اٹا پڑا تھا، مگر یہاں اس علاقے کو بڑی ترتیب کے ساتھ پھولوں، باغوں اور درختوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ وہاں ایک 10 مرلے کے بنگلے نما مکان کے سامنے پہنچ کر ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ ہم سب نیچے اتر آئے۔ میں بنگلے کا جائزہ لیتا رہا جو ایک منزلہ تھا، خاصا خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا تھا۔ سامنے باغیچہ تھا۔ ہارن دینے پر لوہے کا گیٹ کھلا اور ہم سب اندر داخل ہو گئے۔ سامنے مختصر کار پورچ تھا، وہاں ایک جیپ کھڑی تھی۔ میں اس جیپ کو پہچان کر تھوڑا چونکا۔ یہ نکے چودھری جی یعنی دراب خان کی گاڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی اندر موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کی ہونڈا 125 بھی سائیڈ سٹینڈ پر کھڑی تھی۔ یہ گوگل کی تھی، وہی 125 جس پر گوگل نے اپنے ساتھی منیرے کے ساتھ مجھے اور نادو کا طویل عرصے تک تعاقب کیا تھا۔ اور بالآخر ہم سے ایک خطرناک ٹکراؤ ہوا تو نادو نے جوش جنون تلے، جب میری جان خطرے میں تھی، منیرے کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ میرے اندر اب بھی بار بار کوئی چیخ رہا تھا کہ میں خود کو ان کے جال میں پھنسانے کی ایک دانستہ اور احمقانہ حرکت کر رہا ہوں، مگر کالی لہر والوں کے ٹھکانے پر حملہ اور راحیلہ کا حوالہ میرے لیے تجسس کا سبب بنا ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ کوئی کایا پلٹ، خواہ کسی مقصد کے لیے ہی صحیح، ہوئی ضرور تھی۔ ہم ایک بڑے اور حال نما آرام دہ کمرے میں آ گئے۔ یہاں فرش پر دبیز قالین، چھت پر بیش قیمت فانوس اور دیدہ زیب اور مہنگی کاٹھ کا فرنیچر نظر آیا۔ 2-3 ملازم بھی تھے، ان میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بھی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بنگلہ حال ہی میں خریدا گیا ہوگا۔ میرا خیال غلط بھی ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے میری مرہم پٹی کی گئی، اس کے بعد فون کر کے کسی ڈاکٹر کو بھی بلوایا گیا۔ اس نے دوسرے کمرے میں میرے بازو کے زخم کا معائنہ کیا۔ یہ پولیس کیس تو بنتا تھا، مگر یہ ڈاکٹر شاید ان کی جان پہچان کا تھا اور قریب ہی کہیں اس کی رہائش یا کلینک تھا۔ اس نے فون کر کے اپنے اسسٹنٹ کو بھی کچھ مزید سرجیکل سامان کے ساتھ بلوا لیا تھا۔ اس نے درست طریقے سے میرے بازو کے زخم کی دوبارہ پٹی کر دی، کچھ گولیاں کیپسول بھی پھانکنے کو دیے، پھر وہ کچھ ہدایات دے کر رخصت ہو گیا۔ میں راحیلہ سے ملنے کے لیے بے چین رہا۔ میں اس سارے گورکھ دندے سے پردہ اٹھنے کا شدت سے منتظر رہا۔ میں راحیلہ سے مل کر اس سے فوزیہ کے بارے میں دریافت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ بھی کہ وہ خود ان کے قبضے میں کیسے آئی۔ یہ میرے لیے ایک زبردست اچنبھے کی بات تھی۔ لگ بھگ 2 یا 1.5 گھنٹہ ان سارے چکروں میں لگ گیا۔ اس کے بعد ہم آرام دہ صوفوں پر براجمان ہو گئے۔ کھانے پینے کا بھی دور چلا۔ اسی اثنا میں نکا جی بھی آ گیا۔ چودھری دراب جی شاید اب تک دوسرے کمرے میں ہی موجود رہا تھا، اب اسے مطلع کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ بڑے ٹھسے کے ساتھ نمودار ہوا۔ چہرے پر وہی روایتی رعونت طاری تھی جو ایسے لوگوں کا خاصا ہوتی ہے۔ اس نے بے داغ اور قیمتی شلوار کرتا پہنا ہوا تھا جس پر سنہری کڑھائی نظر آ رہی تھی۔ پیروں میں تلہ دار خصے تھے۔ اس کی گھنی مونچھیں اس کی بھووں کی طرح تنی ہوئی تھیں۔ تیل میں چپڑے بال خوب چمک رہے تھے۔ ہاتھوں میں بیش قیمت انگوٹھیاں تھیں۔ وہ میری طرف گھورتے ہوئے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر ہولے سے اپنے سر کو سلام کے انداز میں جنبش دینا کافی جانا تھا۔ اس نے بھی جواب میں خفیف سا سر ہلایا۔ حال کمرے میں چند لہجوں تک خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد کھرکھراتے لہجے میں اس کی گونج ابھری۔ تخاطب میں ہی تھا۔ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہی ہوں، میں نے بھی اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے جواب دیا۔ کیا راحیلہ سے بات ہو سکتی ہے؟ جواب میں چودھری دراب نے ایک ملازم کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ چلا گیا۔ ذرا دیر بعد ہی لوٹا تو میں غیر یقینی انداز میں اس کے ہمراہ آتی ہوئی راحیلہ کو دیکھتا رہ گیا۔
اس کا چہرہ کملایا ہوا تھا اور رنگت پھیکی، آنکھوں میں اجالے جیسے عرصہ بیتے سو چکے تھے۔ راہیلہ، میں بے اختیار اسے پکارتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی جانب بڑھا۔ کسی نے دخل انداز ہونے کی کوشش نہ کی۔ میں نے راہیلہ کا بازو تھام لیا اور اسے شدت تڑپ سے بولا، فوزیہ کدھر ہے؟ وہ تو تمہارے ساتھ تھی۔ راہیلہ نے میری طرف اتری نگاہوں سے دیکھا، پھر چہرے پر تلخ آثار نمودار ہوئے۔ اس کے لہجے میں بولی، اسی لہجے میں بولی، تمہیں فوزیہ کی فکر ہے؟ میرے ساتھ کیا بیتا وہ نہیں جانو گے؟ تم میرے سامنے بھلی چنگی کھڑی ہو اور اب خیریت سے ہی ہو، لیکن فوزیہ تمہارے ساتھ نہیں۔ مجھے کس کی زیادہ فکر ستائے گی؟ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ ابتدا سے ہی میرے اور راہیلہ کے درمیان رشتہ ہی ایسا رہا تھا کہ ہمارے درمیان تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی اور بدگمانی اور بد دلی بھی۔ وجہ وہی پرانی چلی آ رہی تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ سے ہی ایک محبوب کے روپ میں دیکھتی تھی اور میں اسے بہن کے روپ کے سوا اور کسی بھی روپ میں دیکھنے سے قاصر ہی تھا۔ اچھی بھلی، اس نے کڑوے لہجے میں طنز سے دہرایا، کیا تمہارے سامنے کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی اس طرح کھڑی ہو تو وہ بالکل ٹھیک اور اچھی بھلی ہوتی ہے؟ میں اس کی بات اور لہجے پر دہل گیا، تب ہی مجھے غور سے اس کی نیم رو آنکھوں میں جھانکنے کا موقع ملا۔ وہاں شکن آلودگی اور ٹوٹ پھوٹ کے آثار محسوس ہوئے، تو میں نے یکدم اسے اپنے ایک بازو سے تھام لیا اور خونناک لہجے میں بولا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اور فوزیہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی بے رخی سے میرا ہاتھ جھٹک دیا، پھر سامنے صوفے پر جا کر چپ چاپ سی بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی خاموشی بری طرح کھلنے لگی۔ میں گھوم کر پلٹا اور دوبارہ اس کی جانب لپکا، لیکن اسی اثنا میں سلیم نے مجھے مخاطب کر کے ٹوک دیا، تھوڑا صبر کرو سہراب، اسے ذرا دیر کو اکیلا چھوڑ دو اور یہاں آ کر بیٹھو، ہم تمہیں ساری بات بتا دیتے ہیں۔ میں نے راہیلہ کے پجمردہ چہرے پر ایک نظر ڈالی اور پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچتا ہوا اس کے قریب والے صوفے پر جا بیٹھا، مگر اب بھی میں راہیلہ کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ سلیم نے میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ دھرا اور دوبارہ کہا، اس بیچاری کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ کالی لہر والوں نے اسے غداری کرنے پر بڑی کڑی سزا دی ہے، وہی سزا جو ایک شریف عورت کو اندر سے روح تک توڑ ڈالتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا، میں انہیں زندہ درگور کر ڈالوں گا، نشان عبرت بنا دوں گا۔ کس نے یہ حرکت کی ہے میری بہن کے ساتھ؟ کالی لہر کے ماسٹر مائنڈ میں شمار ہونے والے رانگا بابا نے اسے یہ سزا دی ہے۔ سلیم نے بھیانک انکشاف کیا اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ رانگا، جو اب بابا نہیں بلکہ میں اس خبیث شیطان کو رانگا لنگڑا بنا چکا تھا، اس کی بوٹیاں نوچنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ راہیلہ کے سر پر اتنی بڑی قیامت توڑ دی گئی تھی اور میں زندہ تھا۔ فوزیہ کا کیا حشر کیا ہوگا ان نامراد شیطانوں نے؟ اس تصور سے ہی میری روح کانپ جاتی۔ میرے اندر بے چینیوں، قہر و غضب کے طوفان کروٹیں لینے لگے۔ میرا جی چاہا اسی وقت پلٹ جاؤں، کالی لہر والوں کے ایک ایک ٹھکانے پر جا کر انہیں تلاش کروں اور رانگا لنگڑے سمیت کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑوں۔ راہیلہ سلیم کی زبانی اس اذیتناک واقعے کی جھلک پر ہی بے اختیار سسک پڑی۔ میں فوراً اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ میرے اندر کی تلخی دھل چکی تھی، اب مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ غم کے ایک پہاڑ کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، راہیلہ، تم پر یہ ظلم کرنے والوں کو میں بہت جلد نشان عبرت بنا دوں گا۔ میرا یقین کرو، میں تمہاری تلاش میں ایک پل کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ ہر جگہ جہاں مجھے تم لوگوں کے ملنے کی امید تھی، میں گیا اور دشمنوں پر شب خون مارا اور قہر بن کر ٹوٹا ان پر۔ رانگا مردود سے بھی میرا سامنا ہوا اور میں نے اس کے اہم ساتھیوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ بدقسمتی سے رانگا میرے ہاتھوں لنگڑا تو ہو گیا، مگر جہنم واصل ہوتے ہوتے بچ گیا۔ اب بھی تم سلیم سے پوچھ سکتی ہو، میں انہی لوگوں کے نرغے میں تھا۔ اس سارے چکر میں میرے اپنے دو اہم اور جانثار ساتھی مارے گئے، ایک جگنو نامی جگری یار کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ اور فوزیہ، پلیز مجھے اس کے بارے میں تو بتا دو، اور تمہیں ان لوگوں نے کیسے تلاش کیا؟ آخر میں میرا اشارہ سلیم وغیرہ کی طرف تھا۔ میری زبانی یہ سب سن کر راہیلہ نے سسکنا بند کر دیا اور چپ چپ سی خلاؤں میں گھورنے لگی۔ اسی وقت چودھری داراب نے مجھے مخاطب کیا، ہم تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتائے دیتے ہیں، جب تک اس کے دل و دماغ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ تمہاری آمد اس کے لیے ضرور تسلی کا سبب بنے گی۔ میں چپ رہا۔ اس نے اسی ملازم کو دوبارہ اشارہ کیا۔ وہ راہیلہ کو سہارا دیے واپس لے گیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنا سر صوفے کی پشت گاہ سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔
چند پل کے لیے اس تکلیف دہ انکشاف نے مجھے بری طرح صاحب زدہ کر ڈالا تھا۔ میں اپنے جانی دشمنوں کے دوسرے خطرناک ٹولے کے درمیان موجود تھا۔ راحیلہ بھی ایک بڑی قیامت سے گزر کر ان کے درمیان موجود تھی۔ یوں بہت سے سوالات جنم لے رہے تھے۔ تسلی مجھے ان کے جوابات سے نہیں بلکہ راحیلہ کے جوابات سے ہو سکتی تھی، مگر اسے انہوں نے اس کی حالت کے پیش نظر واپس کمرے میں لوٹا دیا تھا، یا پھر معاملہ پراسرار حد تک گمبھیر تھا۔ مجھے اپنے دل و دماغ معاف سے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ سلیم، گگل اور چودھری دراب بڑے غور سے میری کیفیات دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ لوگ مجھے مفلوج کر ڈالنا چاہتے تھے، یا پھر واقعی یہ دشمن کے دشمن سے دوستی کی کسی پالیسی پر عمل پیرا تھے؟ راحیلہ کیسے تم لوگوں کے ہتھے چڑھی؟ بالآخر میں نے سنبھالا لیتے ہوئے سلیم کی طرف دیکھ کر کھنڈی ہوئی متانت سے پوچھا۔ ہتھے چڑھنے کا جملہ کچھ مناسب نہیں سہراب۔ خیر، سلیم نے ہلکی مسکراہٹ تلے کہا، تمہارا قصور بھی نہیں۔ بات معاملے پر جتنی جلد آ جائے اتنا ہی ہم سب کے لیے اچھا ہوگا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، میں نے اسی لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ میں ان کے درمیان موجود ہونے کے باوجود برابری کے توازن پر بات کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ اس بھول میں نہ رہیں کہ میں ان کا قیدی یا کسی مجبوری کے سبب یہاں موجود تھا۔ تمہارا خشک لہجہ ابھی تک تمہاری اکھڑ مزاجی اور عداوت کی نشاندہی کر رہا ہے، اسے سنبھالو ذرا۔ اچانک چودھری داراب جی نے درمیان میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے سلیم کے چہرے سے نظریں ہٹا کر داراب جی کی طرف گھورا تو سلیم نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے چودھری سے کہا، چودھری صاحب، میں سہراب کو سمجھا دیتا ہوں، قصور اس کا بھی نہیں ہے۔ حالات اچانک یوں رونما ہوئے ہیں کہ ابھی دلوں میں بددلی کا موجود رہنا فطری بات ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے سلیم چھالیا کا یہ روپ بھی عجیب لگا۔ وہ خاصی دانش مندی کا ثبوت دے رہا تھا یا پھر مکاری کا؟ سہراب، مختصر احوال سن لو کہ 4-5 روز پہلے ہی کالی لہر والوں سے ہمارا اچانک ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ وہ بتانا شروع ہوا، اگرچہ ہم انہی کی تلاش میں تھے۔ اس وقت میڈم لچھمی، جبرو اور مندرا نامی آدمیوں کے علاوہ 2 ہواری بھی شامل تھے۔ سیالکوٹ روڈ کے ایک ویران مقام پر یہ ٹکراؤ ہوا تھا اور راحیلہ ان کے درمیان تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ان کی قیدی تھی یا پھر ساتھی، کیونکہ وہ ایسی حالت میں ان کے ہمراہ تھی کہ جیسے ان کے ساتھ مرضی سے شامل ہو۔ بہرحال اس اچانک ٹکراؤ کے نتیجے میں ہمارے 2 ساتھی مارے گئے۔ ان لوگوں کا کچھ نہیں بگڑا، البتہ راحیلہ ہمارے قبضے میں آ گئی، جو ٹاکرے والے مقام سے فرار ہونے کی کوشش میں تھی۔ میں اس کی بات پر چونکا، راحیلہ سے متعلق یہ سن کر کہ وہ ان کے ہمراہ اس طرح موجود تھی جیسے ان کی ساتھی ہو، اور یہی نہیں، اس نے بعد میں فرار ہونے کی بھی کوشش کی تھی۔ تمہاری ان لوگوں سے دشمنی کیسے ہوئی تھی؟ وہ ذرا دیر کو رکا تو میں نے سوال کر ڈالا۔ دشمنی تو پرانی چلی آ رہی تھی، لیکن باقاعدہ ابتدا اس وقت ہوئی جب انہوں نے ہم سے ایک معاہدے پر دھوکہ کیا اور ہم سے فریب کیا۔ سلیم نے بتایا۔ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ سچی بات یہی تھی کہ مجھے ابھی تک اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ اب تک میرے علم میں ایسی کوئی بات نہ آ سکی تھی جس سے مجھے ذرا بھی یہ اندازہ ہو پاتا کہ سلیم چھالیا یا چودھری جی برادران کی کالی لہر والوں سے کسی دشمنی کی ابتدا ہوئی ہو۔ بوس اقبال زندہ ہوتا تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ عدیل ہاشمی کی کالی لہر والوں کے ہاتھوں ہلاکت اس دشمنی کا ٹھوس سبب بنتی، مگر اقبال کے واصل جہنم ہونے اور اس کے نائب سجاد بیگ کے تنظیم کو ہائی جیک کرنے کے بعد نہ صرف اقبال بلکہ عدیل کی کالی لہر والوں کے ہاتھوں ہلاکت سب ان کی نظروں میں بے معنی تھی۔ تو پھر وہ کیا ٹھوس وجہ تھی جس نے انہیں کالی لہر والوں کے خلاف دشمنی پر اکسایا تھا؟ مجھے اس کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا، اور میرے لیے یہ جاننا بہرحال اہم تھا۔ میں تمہارے جواب سے مطمئن نہیں ہوا سلیم، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ میں تو سمجھا تھا تم وجہ سمجھ چکے ہوگے، سلیم مکاری سے مسکرا کر بولا۔ خیر سن لو، اس کی وجہ سجاد بیگ کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، جو ایک طرف بوس اقبال کے ان لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جانے کے بعد بجائے اس کے کہ ان سے انتقامی روش اختیار کرتا، اس کے برعکس اس نے ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور غاصبانہ طور پر تنظیم کی بھی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ سجاد بیگ کے اس عمل نے بوس اقبال کے پرانے حلیفوں کو اس کے خلاف اکسا دیا، اور انہی میں وڈے چودھری اور ان کے چھوٹے بھائی داراب صاحب سر فہرست ہیں۔ میرے منہ سے پرغور انداز میں برآمد ہوا۔ میں بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آگے بتانے لگا، یہاں تک بھی سب ٹھیک ہی تھا، لیکن بات اس وقت بگڑی جب سجاد بیگ نے ہم سے ایک میٹنگ کے دوران چودھری صاحبان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ سجاد بیگ مجھے تنظیم کا نائب بنا دے۔
تو دوستی کا تعلق قائم رکھا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں، اس خبیث سجاد نے بعد میں مجھے تنظیم سے ہی خارج کر دیا۔ سجاد پر جب دباؤ ڈالا گیا اور اسے دھمکی دی گئی کہ چودھری برادران سے یہ دشمنی مہنگی بھی پڑ سکتی ہے، تو سجاد نے باقاعدہ کالی لہر والوں کو ہمارے خلاف دعویٰ بولنے پر اکسا ڈالا۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہوا۔ میں بدستور اس کی ایک ایک بات پر غور کرتا جا رہا تھا۔ بظاہر اس کی بات برمحل اور سچی ہی معلوم ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میرا ذہن کہیں کسی جگہ پر کھٹک ضرور رہا تھا کہ معاملہ اب بھی اس سے مختلف اور کچھ پراسرار سا ہے۔ بات صاف اب بھی نہیں کی گئی تھی، چکر اور ہی لگ رہا تھا۔ مجھے جو بتایا جا رہا تھا وہ نہیں تھا، اور جو چھپایا گیا وہی حقیقت تھی۔ یہاں اگر میں بدستور کسی شک و شبے کا وتیرہ اپنائے رکھتا تو میری حکمت عملی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی تھی، جو میں اب ان کے ساتھ روا رکھنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب میرے ذہن سے ساری الجھن دور ہو گئی ہے۔ بالآخر میں نے بھی بساط عیاری پر ڈھائی سوچ کے گھوڑے کو آگے سرکا دیا۔ شہمات کے لیے میں نے وزیر اور فیل تیار رکھا تھا۔ ٹینک البتہ آخری وار کے طور پر بساط کی سرحد پر متعین کر دیا۔ میں جان چکا تھا کہ میں جن لوگوں کے درمیان موجود تھا وہ بھلا مجھ سے سچ بول سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ مفاد پڑنے پر بھی وہ اپنی ایک ٹانگ اوپر ہی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حقیقت کا پتہ مجھے لگانا تھا۔ اس وقت گنگا بہہ رہی تھی اور مجھے مجبوراً ہی صحیح اپنے ہاتھ بھی دھو لینے چاہیے تھے۔ میرے دشمن میرے حلیف بننے پر تلے ہوئے تھے، تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ حالات کی طرفہ کاری میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ آپسی مفادات مشترکہ ہو جائیں تو دشمن دوست بن جاتے ہیں، اور دوست دشمن۔ اپنے اپنے مفادات کا چکر تو کبھی نہیں رکتا۔ ممکن تھا کہ یہ سب درست بھی ہو۔ سلیم کو چودھری جی برادران تنظیم کا سربراہ بنانا چاہتے تھے، اور اسی سبب سجاد بیگ سے ان کی کھلی دشمنی کی ابتدا بھی ہو چکی تھی۔ مگر عیار سجاد نے کالی لہر والوں کے چرنوں میں پناہ ڈھونڈ لی تھی اور اپنی قوت دگنی کر ڈالی۔ یوں اب وہ سلیم اور چودھری جی برادران کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہونے لگا ہو، تو انہوں نے دشمن کے دشمن یعنی مجھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہا ہو۔ میری سجاد بیگ سے دشمنی تو خیر ان سے بھی نہیں پوشیدہ رہی ہوگی، اور نہ ہی کالی لہر والوں سے میری جنگ چھپی رہ سکتی تھی۔ دیکھا جاتا تو یہ ٹولہ بوس اقبال کی باقیات کا درجہ تو ضرور ہی رکھتا تھا۔ بہرکیف میں کھلے دل سے مسکرا کر بولا تو سلیم اور نکے چودھری کے چہرے اور آنکھوں میں نے عجیب سی طمانینت محسوس کی، یوں جیسے وہ مجھے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مجھے مفادات کی اس بساط کے درپردہ حقیقت کون بتاتا؟ راہیلہ؟ میرے اندر کا جواب نفی میں بہرحال نہیں تھا۔ شکر ہے خدا کا سہراب، تم نے ہمیں جان تو لیا، سلیم بے اختیار بولا۔ لیکن مجھے ایک بات کا افسوس اور پشیمانی تو ضرور رہے گی۔ میں نے بساط عیاری پر مہرے سرکانے شروع کیے۔ وہ کیا؟ سلیم نے حیرانی سے پوچھا۔ دیکھا جائے تو میری اور تمہاری دشمنی بوس اقبال کے حوالے سے تھی ہی نہیں، نہ بوس اقبال سے، اس میں صرف سجاد بیگ شامل رہا تھا، کیونکہ میں سیٹھ سکندر کی بیٹی سدرا سے پیار کرنے لگا تھا، اور سجاد بیگ اس میں میری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ بعد میں مجھے سدرا ہی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ سجاد بیگ اس کا سگا ماموں تو کیا سوتیلا بھی نہیں تھا، وہ صرف سکندر کی بیوہ کا منہ بولا بھائی تھا۔ میں نے بساط عیاری پر فیل کی آڑ میں پیادہ آگے کھسکایا تو اس بابونی چال کا مجھ پر خاطر خواہ نتیجہ سلیم کے چہرے سے اصلی حیرت کی صورت میں نظر آیا۔ وہ اسی لہجے میں بولا، یہ میرے لیے ایک بڑا انکشاف ہے۔ تم، ماجھا اور راجو بوری میری طرف سے شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ خیر، تم لوگ بھی اپنی جگہ غلط تو نہیں تھے، مگر حقیقت یہی تھی کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میری دشمنی کبھی بوس اقبال سے رہی ہی نہیں، وجہ اس کی صرف سجاد بیگ تھا۔ خیر، میں اتنا کہہ کر رکا اور چودھری داراب جی کی طرف دیکھتے ہوئے پھر دوسرا مہرہ سرکایا۔ دیکھا جائے تو چودھری صاحبان کے ساتھ بھی میری دشمنی اسی غلط فہمی کا نتیجہ رہی، جو بعد میں حادثاتی طور پر دو انجان کرداروں بھولا اور نادو کے درمیان میں ٹپک پڑنے سے مزید پختہ ہوتی چلی گئی۔ یہاں فوزیہ کو تم کہاں فٹ کرو گے، جو ماجد عرف ماجے کی بہن ہے؟ سلیم نے اچانک مجھے شہمات دے کر میری ساری بساط ہی الٹ دی، مگر میں پرسکون رہا، اور وہ بولتا رہا، پھر سیٹھ سکندر سے تمہاری وفاداری کیا معنی رکھتی تھی؟ میں دانستہ اس کی طرف دیکھ کر کھسیانی مسکراہٹ تلے بولا، اس کے بھائی ماجے کے قتل کا الزام میرے سر آنے اور مجھے جیل ہو جانے پر مجبوراً فوزیہ کو مجھے بیوقوف بنانا پڑا تھا، جس کی قیمت میں ابھی تک چکا رہا ہوں۔ رہی سدرا تو تم مت بھولو کہ وہ بہرحال
ایک سیٹھ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کا میری محبت میں مبتلا ہونا میرے لیے مستقبل میں مالی فوائد اور آسودگی کی خوشائند دلیل تھی۔ لہٰذا مجھے بھی تو سدرا کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کچھ کرنا ہی تھا، تو میں نے سیٹھ سکندر کے ساتھ اپنی وفاداری جتا ڈالی۔ اسے تمہارے یعنی باس اقبال کے خفیہ اور خطرناک ارادوں کے بارے میں مجھے خبردار کرنا پڑا۔ سدرا میری مزید دل دادہ ہو گئی۔ وہ اور اس کا باپ یہی سمجھے تھے کہ میں ان کا نمک حلال کر رہا ہوں۔ بعد میں سیٹھ سکندر کی ہلاکت میرے مفادات کے عین مطابق ہوئی۔ اب میری راہ کا کانٹا ہٹ چکا تھا، کیونکہ ظاہر ہے میری وفاداریاں اپنی جگہ، مگر یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ امیر کبیر شخص اپنی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کا ہاتھ اپنے ایک معمولی ملازم کے ہاتھ میں دے دیتا۔ میں اتنا بتا کر چپ ہو گیا، مگر سلیم کے اندر مزید سوالات مچل رہے تھے۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے کہ سدرآباد میں تمہارے ہی مشورے پر کراچی سے اپنا سارا کاروبار سمیٹنے اور املاک فروخت کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے یہاں سیالکوٹ آ چکی ہے۔ اب تم سب لوگ اکٹھے رہتے ہو کہاں، یہ بھی میرے علم میں ہے۔ وہ بڑا بنگلہ نما گھر اسی کا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر سر کو اثباتی جنبش دی۔ میرا خیال ہے تب پھر ہمیں بھی اس کی طرح صاف گوئی سے کام لینا چاہیے۔ اچانک دراب جی نے مداخلت کی۔ میں اور سلیم اس کا چہرہ تکنے لگے۔ وہ آگے بولا، حقیقت یہی ہے کہ اب ہم ایک ہی کشتی کے سوار بن چکے ہیں اور ہمیں اپنے اپنے دلوں سے ماضی کی قدورتیں نکال پھینکنی چاہیے، جن کی بنیاد ہی غلط فہمی پر تھی، کیونکہ نیک نیتی کے بغیر ہم اپنے خطرناک اور اہم مشترکہ دشمن پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں چودھری صاحب، میں نے فوراً کہا۔ سلیم نے بھی پورے شوق اور جوش سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، یہی سب سے اچھا ہوگا۔ میرا خیال ہے سہراب اب تم کچھ دیر آرام کرو، اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف کوئی لاحہ عمل بناتے ہیں، لیکن ابھی میرا پہلا ٹارگٹ سجاد بیگ ہوگا، یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ وقت آرام کا نہیں ہے سلیم، میں نے اس سے کہا، ہم رابطے میں رہیں گے۔ میرے سامنے اہم مقصد جگنو اور فوزیہ کی تلاش ہے۔ تو کیا تم دوبارہ کالی لہر والوں سے ٹکرانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ سلیم کے لہجے میں حیرت تھی۔ ٹکراؤ تو کب کا ہو چکا ہے، میں نے جواب دیا۔ جگنو اور فوزیہ کے بارے میں مجھے وہی لوگ بتا سکتے تھے، مگر بدقسمتی سے میں ان کے نرغے میں آ گیا۔ ہاں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب اتنی جلدی تمہارا ان سے سامنا ممکن ہو پائے۔ میں ان کے ایک اہم مہرے کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ چودھری دراب نے چونک کر پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر سلیم اصرار بھری مسکراہٹ تلے بولا، سیٹھ راجہ تیمور۔ اس کی بات پر مجھے کچھ خاص حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سب جان چکا تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ سلیم کو میرے ارادے کا ادراک ہو چکا تھا۔ وہ واقعی لڑائی بھڑائی میں ماہر ہی نہیں بلکہ بلا کا ذہین اور فتین بھی تھا۔ میرا بچپن اور لڑکپن اس کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ واقعی ایک چلتا پرزا اور تیز ترار انسان تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے بات بدل ڈالی۔ میں اس وقت راحیلہ کو لے کر اپنے گھر کا رخ کرنا چاہتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی، لیکن حالات کا یہی تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کا رابطہ ایک پل کے لیے بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ سلیم بولا، میں تمہاری بات سے بالکل متفق ہوں۔ میں نے کہا، میں نے تو یہ ٹھکانہ ذہن نشین کر لیا ہے، تم اگر چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو، تاکہ میرا بھی۔ اس کی ضرورت نہیں، چودھری دراب نے مداخلت کی۔ سلیم یہاں تمہارے اتے پتے سے خوب واقف ہو چکا ہے۔ یقیناً، میں نے سر ہلایا۔ میں ابھی سلیم کی زبانی سن چکا ہوں۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے پوچھا، کیا میں راحیلہ کو لے جا سکتا ہوں؟ اس کی تم کیوں فکر کرتے ہو دوست؟ سلیم کی بجائے چودھری اور دراب خشک مسکراہٹ تلے بولا، وہ بالکل محفوظ اور آرام سے ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی، تو سلیم نے مداخلت کی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، راحیلہ تمہاری بہن ہے، بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم اسے لے جا سکتے ہو، مگر خیال ہے وہ ابھی اپنے آپے میں نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے وہ ذہنی طور پر ابھی معاف سی ہے بیچاری، یہاں اسے کچھ سکون ہے۔ یہ سکون اسے وہاں میرے گھر بھی مل جائے گا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، سلیم بولا۔ پھر چودھری دراب کی طرف دیکھا، جو میری جانب خاموشی سے گھورے جا رہا تھا۔ اس نے قریب موجود ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ سینے پر ایک ہاتھ رکھ کر جھکا اور پلٹ گیا۔ چند لحظے کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد اچانک راحیلہ کی چیخ ابھری۔ ہم سب بری طرح چونکے۔ اوہ، شاید اس بیچاری پر دوبارہ ہسٹریائی دورہ پڑا ہے، سلیم چونک کر بولا اور اسی طرف بڑھ گیا۔ میں جو رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، تذبذب کے عالم میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بیتی تو سلیم اور وہ ملازم واپس لوٹ آئے۔ سہراب، تم نے راحیلہ کی حالت تو دیکھ ہی لی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، وہ بیچاری اپنے آپے میں نہیں ہے۔
اس سے زیادہ بات کرو یا اسے کہیں چلنے کا کہو تو وہ چیخ اٹھتی ہے۔ ظاہر ہے ایک جوان لڑکی پر ایسی قیامت بیت جائے تو وہ بیچاری کب اپنے حواسوں میں رہتی ہے۔ چودھری دراب نے ہولے سے تبصرہ کیا، میرے نزدیک یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں رحیلہ کو لیے بغیر یہاں سے چلا جاؤں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس درمیان میں کچھ اسرار سا پوشیدہ محسوس ہوا۔ میں خود جا کر رحیلہ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میری بات پر سلیم اور چودھری دراب جی کی ایک دوسرے سے نظریں چار ہوئیں، مگر چند لمحے بعد سلیم نے ایک گہری سانس لی اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر دیا۔ میں سلیم کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچا جہاں راحیلہ موجود تھی۔ کیا دیکھتا ہوں راحیلہ بیڈ پر بیٹھی سسکیاں لیے روئی جا رہی تھی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ بالآخر میری بہن تھی، خالہ زاد سہی، لیکن چونکہ یہ راز میرے بچپن سے لے کر شباب تک پوشیدہ رکھا گیا تھا، اس لیے اسے اپنی سگی بہن ہی سمجھے رہنے کا جذبہ میرے اندر اس قدر قوی ہو چکا تھا کہ بعد میں یہ راز ماں کی زبانی کھلنے کے باوصف بھی ویسا ہی رہا تھا۔ میرے دل میں رحیلہ کے لیے آج بھی بہن اور بھائی والا ہی جذبہ تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔